کرکٹر ہیں اور دنیا کے نامور کرکٹر رہے اور انہوں نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا. دوسرا ان کا حوالہ یہ ہے کہ انہوں نے شوکت خانم نام سے ایک ہاسپٹل بنایا, شوکت خانم کینسر ہاسپٹل. یہ پاکستان کا بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا واحد کینسر ہاسپٹل ہے جس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ناممکن ہے پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اس قسم کا ہاسپٹل بنانا. تیسرا ان کا حوالہ سیاست ہے اور یہ سیاست میں پچھلے 10-15 سالوں سے مسلسل کام کر رہے ہیں. لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان کرکٹر کے لحاظ سے تو بہت کامیاب تھے, شوکت خانم ہاسپٹل کے لحاظ سے بھی انہوں نے ایک بہت بڑا معجزہ پاکستان میں رونما کیا, لیکن سیاست میں شاید اتنے ایکسل نہیں کر سکے جتنا ان کو کرنا چاہیے تھا. میں اس وقت شوکت خانم ہاسپٹل میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ یہ کینسر پیشنٹ بچے بھی ہیں. یہ ایک ایسا کمال تھا عمران خان صاحب کا, میرا خیال یہ ہے کہ پوری قوم کو اس پہ سلیوٹ کرنا چاہیے. خان صاحب, ایک آپ کے بارے میں بڑا اعتراض کیا جاتا ہے. اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہاسپٹل ہے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل, اس میں جو امیر لوگ ہوتے ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے, جو افورڈ کر سکتے ہیں, ان کے لیے الگ قسم کا ماحول ہے, اور جو ایک غریب آدمی جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے آپ نے چھوٹے چھوٹے کیوبیکل سے بنائے اور وہاں ان کا وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا جو امیر لوگوں کا ہوتا ہے. جج صاحب, میں سارے جو بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہسپتال میں آئیں, اور خود یہاں اندر وارڈ, اور وارڈ میں صرف 2 مریض ہوتے ہیں, اس سے زیادہ مریض نہیں ہوتے, اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بستر کے اوپر جس مریض ہے جس کا مکمل مفت علاج ہے, اور دوسرے بستر پہ مریض ہے جو پیسے دے کے علاج کروا رہا ہے. 70% مکمل مفت علاج ہوتا ہے اس ہاسپٹل میں. میرا اپنا علاج اسی ہاسپٹل میں ہوا, اسی وارڈ میں ہوا, ویسا ہی ہوا جیسے عام مریضوں کا ہوتا ہے. ہم نے پوری کوشش کی شوکت خانم ایک وہ ہاسپٹل ہو جدھر وی آئی پیز نہ ہو, انسان ہو, انسانوں میں فرق نہ ہو, ڈسکریمنیشن نہیں ہے کسی جگہ, کوئی فرق نہیں ہے. اور آپ یقین کریں کئی دفعہ ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا چلتا کہ جس مریض کا علاج کر رہے ہیں پیسے دے کے یا مفت آیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ہاسپٹل ہے جس میں آپ نے غیر جانبداری رکھی ہوئی, کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ امیر آدمی ہے اس کا الگ علاج ہوگا, غریب آدمی ہے اس کا الگ علاج ہوگا. یہ غریب آدمی کو کیسے میں ڈٹرمن بتاؤں کرتے یہ ہیں؟ ہوا کیوں, مجھے اپنی والدہ کو باہر لے جانا پڑا. برطانیہ میں نے ان کا علاج کروایا جب ان کو کینسر ہوئی. یہاں تو کوئی اس طرح کے ادارے نہیں تھے, تو میں نے ادھر دیکھا کہ میں پیسے دے کے والدہ کا علاج کروا رہا تھا, وہاں نیشنل ہیلتھ پہ مفت مریضوں کا علاج تھا, بالکل ایک ہی قسم کا تھا. وہ میرے ذہن میں بات رہ گئی کہ یہاں تو وی آئی پیز کا ایک اور عام آدمی دوسرا. عام آدمی جانوروں کی طرح رکھے جاتے ہیں, وی آئی پیز کے لیے ساری فیسلٹیز. تب میں نے سوچا تھا, اور اوپننگ سٹیٹمنٹ یہ دی تھی کہ انسانوں میں ہم نے فرق نہیں کرنا. اچھا, یہ آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ غریب آدمی ہے, واقعی ڈیزرونگ ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں, اور یہ ڈیزرونگ نہیں ہے, صرف شکل سے ڈیزرونگ لگتا ہے, اور یہ وہ آدمی ہے جو افورڈ کر سکتا ہے؟ کیسے آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ جو بھی مریض آتا ہے ایک ہمارا ٹرائیاج ہے, یعنی کہ جدھر مریضوں کا فیصلہ ہوتا ہے. جو مریض آتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ ادھر چلے جاتے ہیں. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کینسر کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں, کیونکہ مریض اتنے زیادہ ہیں, صرف اتنے مریض لیتے ہیں جن کا علاج ہو سکے. یعنی کہ مثلا کوئی 50-60 دن کے مریض آتے ہیں, ہمارے ہاسپٹل میں گنجائش صرف 8 یا 9 مریضوں کی ہے, باقیوں کو واپس بھیجنا پڑتا ہے. جو 8-9 ہیں وہ لیے جاتے ہیں جن کا علاج ہو سکے, اور پھر اس کے بعد ایک تو شکل سے ہی نظر آ جاتے ہیں پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں. سب سے مہنگا کینسر کا علاج 8, 9, 10, 15, یہاں یہ 2 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں پارا چنار سے, ان کا 17 لاکھ کا علاج ہو رہا ہے. یہ بچیاں تو وہ جو 2 بیٹھی ہوئی ہیں ٹوینز, تو 17 للاکھ ان پہ خرچ ہو رہا ہے, ہاسپٹل کر رہا ہے. یہ ٹوین ہے, ٹوینز ہے جی, اور دوسرا یہ ہے کہ پارا چنار سے زیادہ, اور بلڈ کینسر ہے, دونوں بلڈ کینسر ہے. تو وہ پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں, شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں. کئیوں کا جب 19 جو وائٹ کالر ہے اس کا پھر ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ان کے ٹیلی فون کرتے ہیں, ایریا سے پتہ چلواتے ہیں, انویسٹیگیشن کرتے ہیں, لیکن 90% تو شکل سے پتہ چل جاتا ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں, آ کے یہ بتاتے ہیں کہ میں ڈیزرونگ ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میرا فری ٹریٹمنٹ کیا جائے, لیکن بعد میں پتہ چلے کہ ان کے پاس تو بڑے پیسے تھے, بڑے امیر آدمی تھے. ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. کئی سمجھتے ہیں کہ جی اگر باقیوں کا مفت علاج ہے تو ان کا بھی, پھر ہم انہیں کہتے ہیں آپ کا زکوٰۃ سے ہوگا, تو کوئی اس سے ڈر جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا کہ زکوٰۃ ان کے اوپر لگتی نہیں. اچھا, یہ بتائیں فیسلٹیز کیا, مثلا پاکستان میں بے شمار ہاسپٹل ہیں اور پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی ہیں, آپ کیسے محسوس کرتے ہیں, اس کو ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ یہ جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے اس میں جو فیسلٹیز ہیں دوسرے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں نہیں ہے, اور اس سے یہ اکوپمنٹس کے لحاظ سے اور دوسرے فیسلٹیز کے لحاظ سے ان ہاسپٹل سے بہت اوپر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق؟ جج صاحب, میں آپ سارے پاکستان کے ہاسپٹلز دیکھ لیں, شوکت خانم دیکھ لیں, بلکہ اس خطے میں, ایشیا میں, ہندوستان میں جا کے دیکھ لیں, آپ کو اس لیول کا ہاسپٹل اس لیے نہیں ملے گا, اس میں لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے.
اب یہاں پیٹ سکین مشین ہم نے ابھی کھولی ہے